ان نعمتوں میں ایک نعمت قوت گویائی ہے، زبان کی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللسان جرمہ صغیر، یہ زبان دیکھنے میں تو چھوٹا ایک ٹکڑا ہے، اور جرمہ کبیر، لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ ہے چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن اس کے ذریعے بہت سے گناہ جو ہے زندگی میں ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اکثر گناہوں کے پیچھے یہ زبان ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے زبان کی حفاظت کے لیے، زبان کی کنٹرول کے لیے بار بار آپ نے تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی ایک مقام پہ فرماتے ہیں، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں تمہیں۔ ان میں سے ایک جو چیز آپ نے فرمایا دو جبڑوں کے درمیان میں جو یہ چیز ہے، زبان ہے، اس کو کنٹرول کر لو، جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس پر بڑا زور دیا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے زبان مبارک پکڑی، فرمایا اس کو دھیان سے استعمال کرو۔ کبھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اکثر خاموش رہا کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں بھی آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا رہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا قُلِ الْخَيْرَ إِلَّا فَاسْكُتْ، بولنا ہے تو خیر کی بات بولو ورنہ چپ رہو۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اگر اچھی بات کہہ نہیں سکتے، لکھوا نہیں سکتے تو خاموشی اختیار کرو۔ اس امت کے سب سے بڑے شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے اوپر جس نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قیامت کے دن جو ہے اس کو بدلہ دیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک پلڑے میں ایمان سیدنا صدیق اکبر کا رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا رکھ دیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ وہ شخصیت جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلح دیا،
یہ وہ شخصیت کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے، رات کا وقت ہے، صحن میں بیٹھے ہیں، اما پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ آسمان پر جو یہ ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اس سے زائد ہیں۔ اما پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال دیکھی تو آپ نے فرمایا عائشہ تم اس لیے پریشان ہو رہی ہو کہ میں نے آپ کے ابا کا نام نہیں لیا؟ فرمایا جی حضور میں اسی لیے پریشان ہو رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک رات میرے ساتھ غار میں گزاری ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ابو بکر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، امت کے سب سے بڑے بندے، سب سے بڑی شخصیت اپنی زبان کھینچ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ زبان کو کیوں کھینچ رہے ہو؟ زبان کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا کہ اکثر اس زبان کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑا ہوں، اس زبان کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑا ہوں۔ گھروں میں جھگڑے، فسادات، ہر گناہ کے پیچھے یہ زبان ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے۔ آج آدم خوری کا آدم خور ہم بن چکے ہیں، آدم خوری کا مزاج بن چکا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت مت کرو، غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کوئی مجلس اٹھا لے، کوئی نشست اٹھا لے، گھر ہو، فیکٹری ہو، مسجدیں ہو، غیبتیں چل رہی ہیں، دوسرے کے عزت نفس پر حملہ ہو رہا ہے، دوسرے کے عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم کہتے ہیں یہ بات میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو یہ نہیں علم کہ آپ کے اس بات سے سامنے والے کے دل کے اندر جو نفرت کا بیج بو رہا ہے، نفرت کا بیج جو لگ رہا ہے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ نے ایک امتی، ایک مومن کی مقام کیا بتایا، آپ نے حیثیت کیا بتائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں اور اونچا اونچا ہاتھ فرما رہے ہیں، اے مکہ تیری بڑی جو ہے حرمت ہے، تو بڑا تعظیم والا ہے، تو بڑا برکت والا ہے، تو بڑا محترم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بڑھیا ہے، ایک مومن کی عزت، مال، جان، مال یہ تجھ سے بڑھیا ہے۔ آج ہم مسلمان کو تانا دے رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، مسلمان کی بےعزتی کر رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ بیت اللہ سے زیادہ عزت ایک مسلمان کی ہے۔ اس زبان کی وجہ سے ہماری بہت سی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ زبان ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جرمہ صغیر، یہ چھوٹا ٹکڑا ہے، وہ جرمہ کبیر، لیکن اس کے جرائم بڑے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ انبیاء میں سے، لیکن ولی ہونے میں کوئی شک نہیں۔
عثمان کو کسی نے بکری دی، کہا اس بکری کو حضرت ذبح کریں اور اس میں جو سب سے بہتر گوشت کا ٹکڑا ہے وہ حضرت نکال کر ہمارے پاس لے آئے۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور بکری میں زبان نکالی اور جنہوں نے حکم کیا تھا اس کے سامنے پیش کی۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص دوبارہ کہتے حضرت یہ بکری پکڑے ذبح کریں اور اس کے جسم میں جو سب سے گندا ٹکڑا ہے وہ نکالیں اور لے کر آئے۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور سب سے گندا ٹکڑا جس کو پایا وہ کیا تھا؟ وہ زبان، اور وہ لے کر گئے۔ صاحب نے پوچھا کہ حضرت ماجرا کیا ہے؟ اچھا ٹکڑا بھی زبان، گندا ٹکڑا بھی زبان۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ زبان ٹھیک ہو جائے تو گوشت میں اس سے بہترین ٹکڑا کوئی نہیں، اور اگر خراب ہو جائے تو جسم میں اس سے بدترین ٹکڑا کوئی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، روزانہ صبح کے وقت ابن آدم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اے زبان تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اے زبان تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمیں یا رسول یہ تو بتائیں فتنے کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ مصیبتوں کے دور میں، فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ کس چیز میں نجات ہے؟ نبی علیہ السلام والسلام نے 3 چیزیں ذکر کی۔ پہلی چیز، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو، فضول بات بھی مت کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتیں بھی نہ کرے، فضول بات بھی نہ کرے۔ فرمایا فتنے کے دور میں، پریشانی مصیبتوں کے دور میں، ایسے دور میں کیا کرو؟ اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ کیوں؟ زبان سے بات نکل گئی، اب آپ اس بات کے غلام ہو، اور جب تک زبان سے نکلی نہیں وہ آپ کے غلام ہے، وہ آپ کی غلام ہے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں ٹھہرو، باہر مت نکلو، گھروں میں قرار پکڑو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑے تو سارے تماشا بین وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایسی جگہوں سے دور رہو، گھروں میں بیٹھ جاؤ، مصیبتوں سے بچے رہو گے، فتنوں سے بچے رہو گے۔ آگے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے خطاؤں پر رو، اپنے خطاؤں پر، دوسرے نہیں، اپنی خطاؤں پر رو۔ ہمیں دوسروں کی خطائیں نظر آتی ہیں، دوسروں کی غلط باتیں نظر آتی ہیں، اپنی خطائیں نظر نہیں آتی۔ جس کے اپنے سر میں درد ہو تو دوسروں کا درد اس کو نظر نہیں آتا، دوسروں کا درد نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں اپنی خطائیں جو ہے دکھائے کہ ہم پھر جو ہے دوسروں کی طرف نظر نہ اٹھائیں۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے پلے بھاگ لے کہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ اکثر صحابہ کو یہی نصیحت کرتے تھے، کوئی پوچھتا یا رسول نصیحت فرمایا خاموشی اختیار کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ چغلی ہے، غیبت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ انسان کوئی چھوٹا سا جملہ ایسا کہہ دیتا ہے
جو اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ بنتا اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ زبان کنٹرول۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں قرآن پڑھتا ہوں، میں وظائف کرتا ہوں، میں جو ہے یاسین شریف پڑھتا ہوں، واقعہ وغیرہ پڑھتا ہوں، لیکن اس قرآن میں وہ تاثیر نہیں کہ جو صحابہ پڑھتے تھے، اتقیاء اولیاء پڑھتے تھے، فرشتے نازل ہوتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا دیکھا کہ صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بھوک مارے بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ تو آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہماری زبان پاک نہیں ہے، اسی زبان سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ جو فرشتے دور چلے جاتے ہیں تو تاثیر ختم نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ انسان ایسے کلمات کہتا ہے کہ اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو جھوٹ سے بھی، غیبت سے بھی اور چغلی سے بھی، لڑانے سے، ان سب چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ زبان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ یہ نیکیوں کی مشین بھی بن سکتی ہے، بنا سکتے ہیں، نیکیوں کی مشین بھی بنا سکتے ہیں اور گناہوں کی بھی بن سکتی ہے۔ آپ غلط استعمال کریں تو گناہ ہی گناہ ہے، اور اچھے استعمال کریں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ نیکی ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ نیکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پودا لگا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ پودا لگا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہترین درخت تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ ہر ایک کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگ رہا۔ تو ہمارے پاس وقت ہے، زبان جو ہے نا، زبان تو کام میں استعمال نہیں ہوتی نا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا۔ جب زبان فری ہو تو آپ چلتے پھرتے، بلکہ ایک حدیث میں آتا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی وصیت فرمائے؟ آپ نے فرمایا آپ کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ مشین جو ہے یہ نیکیاں جمع کرتی رہے گی، نیکیاں جو ہے نیکیاں، لیکن اگر آپ اس کو نیکیوں میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ مشین غلط استعمال ہوگی۔ کہیں دو بندے بیٹھ کے چغلی شروع ہو گئی، غیبت شروع ہو گئی، کسی کے خلاف بات شروع ہو گئی، اور جو ہے عزت نفس پر حملے ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کسی بندے نے کسی کی عزت نفس پر کوئی بات کر رہا تھا، اس کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کر رہا تھا، اور دوسرے بندے نے اس کو روک لیا، خاموش ہو جا، میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کر، میرے سامنے کسی کی چغلی نہ کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ایک ایک نعمت کی قدر کرنے کی توفیق